اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل مع اللہ الہا آخر الذی جس نے جعل بنا لیا مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر معبود دوسرا آخر دوسرا کوئی معبود دوسرا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ پس ڈال دو اس کو فی العذاب الشدید سخت عذاب میں قال قرینہ کہا یا جو ماضی کا صیغہ ہے ویسے ہی لیکن ترجمہ اس کا مستقبل کا ہوگا کہے گا قرینہ اس کا ساتھی ربنا اے ہمارے رب اے ہمارے رب ما اطغیتہ میں نے نہیں اس کو شرارت میں ڈالا ولیکن کان فی ضلال بعید اور لیکن یہ تھا دور کی گمراہی میں قال فرمایا لا تختصموا تم مت جھگڑا کرو لدیہ میرے پاس وقد قدمت الیکم بالوعید اور تحقیق اور ہمارا کھول دیں اسکرین وقد قدمت الیکم اور تحقیق میں آگے بھیج چکا ہوں الیکم تمہاری طرف بالوعید ڈر ما یبدل القول ما یبدل نہیں بدلتی القول بات لدیہ میرے پاس نہیں بدلتی بات میرے پاس وما انا بظلام للعبید اور میں نہیں ظلم کرتا بندوں پر کل ہم نے یہیں تک پڑھ لیا تھا لیکن تشریح ہماری جو ہے وہ رہ گئی تھی دیکھیں تو کل بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک فرمائے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا اور پھر جب انسان قیامت کے دن جو ہے حشر کے میدان میں آئے گا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری جو ہے وہ اس غفلت کو کیا کر دوں گا دور کر دوں گا کل جب تم جس حشر کا انکار کرتے تھے اور قیامت کا انکار کرتے تھے تو یہ قیامت کیا ہوگی تمہارے سامنے موجود ہوگی تو پھر جو تمہاری غفلت تھی وہ کیا ہو جائے گی دور ہو جائے گی اور قیامت کے دن میں انسانوں کی نگاہ کو اتنا تیز کر دوں گا کہ وہ کیا ہوگی چاروں طرف سے وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہوگی یعنی کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو بآسانی دیکھ لیں گے اور پھر ہم نے کل کی آیت میں پڑھ لیا تھا آیت نمبر 23 کے اندر کہ اس کا ساتھی کہے گا یعنی اس کا فرشتہ وقال قرینہ اور کہے گا اس کا ساتھی یعنی کہ اس انسان کا جو فرشتہ ہوگا وہ کہے گا کہ میرے پاس جو بھی کچھ تھا وہ میں نے حاصل کر دیا یعنی جتنے بھی میرے پاس نامہ اعمال کے اندر اس کی نیکیاں یا گناہ لکھے تھے وہ سب کے سب میں نے کیا کر دیے حاصل کر دیے اور جب ذکر اصل میں کافر کا چل رہا ہے نافرمانوں کا چل رہا ہے تو جب ان کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا جس میں گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے تو پھر اللہ پاک ان دونوں فرشتوں سے کیا کہیں گے فرمائیں گے القی فی جہنم تم دونوں ڈال دو اس کو جہنم میں ہر کافر کو عنید اور مخالفت کرنے والے کو یعنی دین کے مخالف کو اور پھر ہم نے آگے پڑھا تھا مناع للخیر روکنے والا ہے یہ نیکی سے اور معتدین اور حد سے بڑھنے والا ہے مریب شبے میں ڈالنے والا ہے اس کے یہ گناہ ہے یہ خود بھی دین کی طرف نہیں آتا تھا اور دوسروں کو بھی دین کی طرف نہیں آنے دیتا تھا خود بھی اچھے کام نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی اچھے کاموں سے کیا کرتا تھا روکتا تھا اور دین میں شکوک اور شبہات پیدا کر کے دوسروں کو دین کی طرف آنے سے روک دیتا تھا اور پھر آگے اللہ نے ان کا ایک اور گناہ جو ہے وہ ذکر فرمایا آیت نمبر 26 سے الذی جعل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لیے تھے اب دوسرے معبود تو ظاہر سی بات ہے جو کفار ہیں مشرک ہیں یہودیوں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کر لیا عیسائیوں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کر لیا مشرکین مکہ نے بھی کیا کر لیا اللہ کے ساتھ شرک کر لیا تو اللہ کی ذات میں کسی بھی غیر کو شریک کرنا جو ہے وہ کیا ہے یہ شرک ہے اللہ کی ذات کے اندر اب دیکھیے
شرک کے بارے میں ہم بار بار قرآن کے اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو شرک کی بھی اصل میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر بڑا شرک اور شرک اصغر چھوٹا شرک، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک کر دیا جائے، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ کیا کر دیا؟ شریک کر دیا۔ وہ ان کا عقیدہ آج بھی یہی ہے کہ یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ خود خدا ہیں۔ ایک وہ اللہ کو خدا مانتے ہیں اور ایک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ اور حضرت عزیر، یہودی جو ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا کیا مانتے ہیں؟ بیٹا مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہے شرک اکبر۔ اور شرک اصغر احادیث طیبہ میں ریاکاری کو کہا گیا ہے۔ اب عام مسلمان جو ہے ظاہر ہے وہ شرک سے بچا ہوتا ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ شرک سے بچا ہوتا ہے اسی لیے مسلمان بھی ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان شرک اصغر کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، کہ وہ ریاکاری کو یعنی دکھاوے کو شرک کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے جب انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ مالی عبادت کرے یا جانی عبادت کرے، مثلا زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، یہ مالی عبادت ہو گئی، اور جانی عبادت ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اپنے جسم سے کوئی عبادت کر رہا ہے، تو یہ جتنی بھی انسان عبادات کرتا ہے یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر اب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو یہ اخلاص ہو گیا، لیکن اگر کسی شخص کی نیت کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا کہ وہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ کام کر رہا ہے، تو یہ گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کیا کر دیا؟ شریک کر دیا، کہ یہ کام تو اسے اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اس رضامندی کے اندر بندوں کو بھی کیا کر دیا؟ شامل کر دیا۔ اسی لیے احادیث طیبہ کے اندر شرک کو اور ریاکاری کو شرک اصغر بھی کہا گیا ہے اور اسے شرک خفی بھی کہا گیا ہے۔ شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک۔ اگر کوئی شخص بتوں کے آگے جھکتا ہے تو یہ شرک ایسا ہے جو سب کو نظر آتا ہے، اسے شرک جلی کہتے ہیں۔ شرک جلی کا مطلب ہے جو واضح ہو، نظر آ رہا ہو سب کو، لیکن ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شرک جلی کرتے ہیں یعنی شرک اکبر جو کرتے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی اور جیسے جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو درختوں کو خدا مانتے ہیں، جو سانپ کو، بعض ایسی قومیں ہیں جو سانپ کو دیوتا مانتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے؟ ہندوؤں کے اندر بھی ایسی قومیں ہیں جو سانپ کو اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ شرک جلی ہے، اور شرک جلی یہ شرک اکبر کرنے والے سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں بالکل، جس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اب بات آتی ہے شرک خفی کی۔ اب شرک خفی کیا ہے؟ یہ انسان، ہم جیسے ہی انسان کر لیتے ہیں، ہم جیسے ہی انسانوں سے گناہ ہو جاتا ہے، تو کیا شرک خفی کرنے والا بھی شخص کافر ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں، شرک خفی جس شخص سے ہوتا ہے وہ ایسے کافر نہیں ہوتا، وہ ہوتا مومن ہی ہے، لیکن شرک خفی کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اس عمل کا اجر نہیں ملے گا جو اس نے کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھی اجر نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اس شخص کو کہا جائے گا کہ جس کو راضی کرنے کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، آج جا کر اس سے اس کا بدلہ لے لے، یعنی کہ اس کا اجر لے لے۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان بدلہ اور اجر دینے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے انسانوں کی تربیت اور تنبیہ کے لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ کہ انسان کے سارے اعمال جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اس سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا اب دیکھیے ایک
دن کے اندر ہم دن میں جتنا بھی وقت جاگتے ہیں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے کام ہے، باہر کے کام ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، ہم ہر کام کے اندر نیت کیسے کریں آخر؟ کیونکہ ہر کام کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہر کام کے اندر جب ہم نیت کر لیتے ہیں تو وہی کام کیا ہے، عبادت بن جاتا ہے، اسی کام میں ہمیں ثواب ملتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہم اتنے کام کرتے ہیں، ہر کام کے اندر نیت کرنا یاد بھی نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے بالکل ایک آسان سا طریقہ ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں اپنے جو ہے نماز پڑھتے ہیں، معمولات کرتے ہیں، جب ہم صبح اٹھیں تو اپنی دعا میں یہ دعا کر لیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ آج سارے دن میں جتنے بھی میں کام کروں گی، نیک کام، جتنے بھی جائز کام کروں گی، وہ سب کے سب تیری رضامندی کے لیے کروں گی۔ جب انسان یہ صبح کے اول وقت میں نیت کر لیتا ہے اور دن کے سارے کاموں کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس کا ہر کام جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور ہر کام کے اندر اگر نیت نہیں بھی کرتا تو بھی اس کی جو نیت ہے وہ نیت سارے کاموں کے لیے کیا ہوتی ہے، معتبر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے معمولات کے اندر یہ چیز شامل کر لینی چاہیے کہ ہم صبح میں کیا کر لیں، یہ نیت کر لیں۔ تو یہاں پر بات میں اس سے بتا رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے دوسرا معبود بنا لیا تھا، تو دوسرا معبود بنانا کیا ہے، شرک ہے۔ اور آگے فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو اس شرک کی وجہ سے بھی میں جہنم کے اندر کیا کر دوں گا، ڈال دوں گا، اور جہنم کے سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، کیونکہ کفار و مشرکین سے اللہ کی کوئی نرمی نہیں ہے۔ اب جب قیامت کے دن ان مشرکین کو، جیسے کہ شروع میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ کی بات چل رہی تھی، تو جب ان مشرکین اور کفار کو قیامت کے دن جب ڈالا جائے گا جہنم کے اندر تو ان کے ساتھ جو شیاطین ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے ایک سبق میں پڑھایا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ جو ہے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے اور ایک شیطان پیدا کیا ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو پھر دوبارہ سے یہ بات سن لیجیے، اس سے یہ اگلی آیت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے جو فرشتہ ہمارے ساتھ پیدا کیا ہے اس فرشتے کا، یہ کرامن کاتبین کی بات نہیں کر رہی میں، کیونکہ کرامن کاتبین کا کام ہے لکھنا بس، لیکن ایک فرشتہ اور ایک شیطان جو ہے ان کا کام الگ ہے۔ اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر خیر کی باتیں ڈالتا ہے، نیکیوں کی ترغیب ڈالتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، خیر کی باتیں ہمارے دل کے اندر آتی ہیں، ہم عبادات کر لیں، ذکر کر لیں، نماز پڑھ لیں، کسی سے اچھا بول لیں، کسی کی مدد کر دیں اور کسی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، کسی کی عیادت کر لیں، کسی کی تعزیت کر لیں، یہ ساری کی ساری کیا ہے، دین کی باتیں ہیں، دینی اللہ کے احکام ہیں اور ان پر باقاعدہ ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت ہو گئی اور اسی طریقے سے اپنی ذمہ داریاں۔ اب جب ہمارے دلوں کے اندر یہ اچھی باتیں پیدا ہوتی ہیں تو یہ شیطان، یہ جو ہمارا فرشتہ ہے یہ اس کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا کام لگایا ہے یہ کہ میرے بندے کی تو رہنمائی کر، اس کے جذبات جو ہے وہ نیکیوں کی طرف موڑ دے۔ اور جو اللہ نے شیطان ہمارے ساتھ ہر انسان کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں کیا کرتا ہے، گناہوں کی جذبات پیدا کرتا ہے۔ اب یہ اللہ نے دونوں کیوں پیدا کیے؟ اس لیے کہ ہماری آزمائش ہے یہ، کہ اگر صرف اللہ فرشتے کو ہی پیدا کر دیتے پھر تو سارے انسان نیک ہو جاتے، سارے انسان جنت میں جانے والے۔ نہیں، اللہ نے ہمیں شر اور خیر دونوں راستوں کے بیچ میں چھوڑا ہے اور دونوں راستے دکھا دیے، یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو جو انسان کا جو شیطان ہے وہ شیطان اس کے دل کے اندر کیا کر ڈالتا ہے، گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ حدیث پہلے بھی بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان فرمائی شیطان اور فرشتے کی تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی، یعنی فرشتہ تو ہے لیکن کیا شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہاں، یہ اللہ نے میرے ساتھ بھی گویا کہ ایک شیطان پیدا کیا، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مغلوب کر دیا ہے اور میں غالب ہوں، یعنی کہ میرا جو شیطان ہے
وہ مجھے کبھی بھی شر کی طرف جو ہے وہ شر کا وسوسہ یا گناہ کا وسوسہ میرے دل کے اندر کبھی بھی نہیں ڈال سکتا. کیوں کہ آپ تو پیغمبر تھے. اب جب انسان تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے اور نیکیوں کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ انسان کا جسم طاقتور ہو تو بیماری اس کے اوپر اتنی جلدی اٹیک نہیں کرتی. تو اسی طریقے سے جب انسان تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کا فرشتہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ طاقتور ہو جاتا ہے. اور جب فرشتہ طاقتور ہوتا ہے تو پھر اس کو خیر کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہے. کتنے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کی زندگی اٹھتی بیٹھتی چلتی پھرتی اتباع سنت کا نمونہ ہوتی ہے. ساری زندگی ان کی خیر ہی خیر میں گزر رہی ہوتی ہے. تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کا فرشتہ اتنا طاقتور ہو چکا ہوتا ہے. اور ہم اپنی زندگی میں کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. دین سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں، عبادات سے کوئی واسطہ نہیں، ہر برے فعل کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا فرشتہ کمزور ہوتا ہے ایمان کی قوت کی کمی کی وجہ سے. ایمان جب کمزور ہوتا ہے، تقوی کی زندگی نہیں ہوتی، تو شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. جب وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تو انسان کو گناہوں کی طرف ہی جو ہے وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ لگا کے رکھتا ہے. تو یہاں پر جو آ رہا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 27 میں آپ پڑھ رہی ہوں، قال قرین، کہا اس کے، کہے گا اس کا ساتھی. قرین، یہاں قرین سے وہی شیطان مراد ہے کہ جو اس کا شیطان تھا دنیا کے اندر، اب وہ اللہ سے کیا کہے گا؟ ربنا، اے ہمارے رب، میں نے اس کو سرکشی میں نہیں ڈالا. طغا یطغی اصل میں سرکشی کے معنی میں آتا ہے کہ میں نے اس کو سرکشی میں نہیں ڈالا. سرکشی کا مطلب گناہوں کے اندر ڈالنا. اور لیکن یہ تھا دور کی گمراہی میں پڑا ہوا. دور کے دیکھیں شیطان کا جو کام ہے وہ صرف کتنا سا ہے کہ وہ ہم جیسے کمزور انسانوں کے دلوں کے اندر کیا کر ڈالتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. مثلا کوئی بھی برے کام کا وسوسہ ڈال دے، بے نمازی ہونے کا کہ بس چلو کل سے نماز پڑھیں گے، چھوڑو آج تو یہ ہے وہ ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی گناہ ہے تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کے وہ کام نہیں کرواتا، انسان کرتا وہ خود ہے. اس کا جب دل اس وسوسے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے پھر وہ کام خود کرتا ہے. شیطان زبردستی نہیں کرواتا. اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ ہم سے زبردستی کوئی کام کروا لے. اللہ نے شیطان کو صرف اتنی طاقت دی ہے اور اتنی یوں کہیں اجازت دی ہے کہ وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے وہ، اور کب تک؟ قیامت تک کے لیے اجازت لے کر آیا ہے اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. لیکن بہکائے گا کتنا؟ صرف وسوسہ ڈالے گا. تو یہاں پر شیطان یہی کہے گا، اے میرے رب، میں نے نہیں شرارت میں ڈالا اس کو، میرا تو صرف کام اتنا تھا کہ میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، لیکن یہ تو خود دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا کہ میرے وسوسہ ڈالنے سے ہی کیا ہے، یہ تو ان گناہوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہو جاتا، مشغول ہو جاتا تھا. میں نے اسے جبرن گناہ میں نہیں کروایا، میں نے صرف میں نے وسوسہ ڈالا تھا. جب ان کی تکرار ہوگی اور دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے وہ جو انسان ہے نا وہ کہے گا اللہ تو ان کو جہنم میں ڈال دے، یعنی اس شیطان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دوسری جگہ کی بات بتا رہی. وہ شیطان کے اوپر الزام ڈالے گا. شیطان اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو جبرن کام نہیں کروایا، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا. جب یہ دونوں جھگڑیں گے نا اللہ کے سامنے، پھر اللہ فرمائیں گے کہ تم میرے سامنے مت جھگڑا کرو، تم جھگڑا نہ کرو، اور میں تو تم کو پہلے ہی ڈرا چکا تھا، میں تو قرآن بھیج چکا تھا. اور یہ کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ شیطان کی وجہ سے میں نے کام کیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تمہارے پاس ڈراوا بھیج دیا تھا، ڈر بھیج دیا تھا. مطلب قرآن کریم کی وہ آیات بھیج دی تھی جن آیات سے تمہیں تمہارا انجام بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا تو یہ انجام ہوگا، اور اگر گناہ کی زندگی اختیار کی تو تمہارا یہ انجام ہوگا. میں تو بھیج چکا تھا، اب میرے سامنے جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ہاں جو بات لکھی جاتی ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی. اللہ نے یہ بات لکھ دی، یعنی اللہ کا یہ فیصلہ، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے. اللہ کا کیا فیصلہ ہے، اللہ نے کیا لکھا ہے کہ کفار اور مشرکین کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. تو اب میں نے یہ فیصلہ جو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا تھا اور قرآن تمہارے پاس بھیج دیا تھا، اب تمہارے اس لڑنے سے اور تمہارے جھگڑنے سے میرا وہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. میں تو نبی بھی بھیج چکا تھا، میں تو قرآن بھی بھیج چکا تھا تاکہ تم آگے آنے والی تباہی اور ہلاکت کی زندگی سے بچ جاؤ، لیکن تم نے نہ اللہ کی جو ہے وہ بات کو مانا، اللہ کے اوپر ایمان لائے، نہ نبی کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے. تو اب تمہارا انجام تو جہنم ہوگا، کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے. اور یہ ظلم نہیں ہے، میں اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. میں نے تو تمہاری سزا پہلے بتا دی تھی، لیکن تم اپنے آپ کو اس سزا سے نہیں بچا سکے، لہذا میرا تمہیں جہنم میں ڈالنا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عدل ہے کہ تم نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا. تو آگے یہی ہے، قال لا تختصموا، اللہ فرمائیں گے تم مت جھگڑا کرو. اختصام جھگڑے کو کہتے ہیں، تم جھگڑا نہ کرو. لدیا، میرے پاس جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وقد قدمت الیکم بالوعید، اور تحقیق میں ڈرا چکا تھا تم کو، بالوعید، تحقیق میں تم کو پہلے ڈرا چکا تھا. یہ ڈرانے کا معنی میں وعید کا کر رہی ہوں. اور آگے فرمایا کہ نہیں بدلتی، ما یبدل، نہیں بدلتی بات میرے پاس، کہ میں نے جو لکھ دیا وہ ہو گیا. اور وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر، عبید بندے، عبد بندہ، عبید بندے، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اور آگے اللہ پاک فرما رہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت، یوم جس دن نقول ہم کہیں گے لجہنم جہنم سے، حل امتلأت کیا تو بھر گئی، امتلأت بھر گئی، وتقول حل من مزید اور وہ کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اور چلے اس آیت کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ اسی کا انجام ہے کہ جب وہ سارے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو پھر اللہ پاک جو ہے جہنم سے کیا کہیں گے، پوچھیں گے کہ جہنم تو بھر گئی، کہ تیرے اندر ابھی جگہ خالی ہے یا تو بھر گئی. تو وہ جہنم کیا کہے گی، وَتَقُولُ، وہ جہنم کہے گی کہ میرے اندر ابھی اور، یعنی کہ اور کفار کو ڈالیں، اور میرے اندر جگہ باقی ہے. اب یہ اللہ پاک جو جہنم سے سوال کریں گے کیا جہنم تو بھر گئی، یہ اللہ کیوں پوچھیں گے جہنم سے، یہ سوال کیوں کریں گے؟ تو یہ سوال جو ہے کفار کو ڈرانے کے لیے کیا جائے گا، کفار کو ڈرانے کے لیے کہا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا میں بھی ان کفار کو ڈرانے کے لیے یہ آیت بیان کی گئی ہیں کہ ایسی ہولناک جہنم ہوگی. اور اس کے بعد جب جہنم جو ہے وہ کیا کہے گی، جہنم بھی کیا کرے گی، جواب دے گی، کہ جہنم یہ جواب دے گی کہ میرے اندر کیا ہے، اور جو ہے وہ جگہ باقی ہے، یعنی اور اگر کافر ہیں تو ان کافروں کو میرے اندر ڈال دیا جائے. جیسے کہ ہم نے سورہ ملک کے اندر بھی آیت پڑھی تھی، وہی تکاد تمیز من الغیظ، کہ قیامت کے دن جہنم اتنی جوش میں، اتنی غضب کے اندر ہوگی کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، اور قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے، یعنی جہنم وہ پھٹ پڑے. تو یہاں پر بھی یہ جو جہنم سے سوال اور جواب ہے یہ کفار کو ڈرانے کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ وہ دنیا کے اندر کیا ہو جائیں، اس جہنم سے بچنے کی کوشش کریں. اور پھر آگے اللہ رب العزت جو ہے اب جنت کا ذکر فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ماننے والے ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت، للمتقین، نیک لوگوں کے لیے، غیر بعید، اور وہ دور نہیں ہوگی. ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہ یعنی یہ جنت، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا.
लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज, हर एक रुजू करने वाले, हफीज याद रखने वाले के लिए। मन खशियर रहमान बिलगैबी, जो शख्स, मन खशिया जो शख्स डरता है, रहमान से बिलगैबी बिन देखे, वजह बिकल्ब मुनीब, और वो लेकर आया रुजू करने वाला दिल, कल्ब दिल, मुनीब रुजू करने वाला, और वो लेकर आया कल्ब मुनीब। उदखुलूहा बिसलामिन, दाखिल हो जाओ इसमें सलामती के साथ। ज़ालिका यौमुल खुलूद, ये दिन है हमेशा रहने का। लहुम मा यशाऊन, और उनके वास्ते वो है जो वो चाहें, फीहा उस जन्नत में, वलदैना मसीद, और हमारे पास और भी कुछ है, मजीद हमारे पास और भी ज्यादा है। यहाँ पर उन ईमान वालों के लिए अल्लाह पाक ने जो है उनकी तसल्ली के लिए ये आयत बयान फरमाई है कि ये कुफ़ार और मुशरिकीन जो आज तुम्हें तंग करते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं, तुम पर जुल्म करते हैं, लेकिन तुम अपने ईमान को अगर बचाकर दुनिया से ले गए तो अल्लाह पाक तुम्हें जो है उस खूबसूरत जन्नत के अंदर क्या कर देंगे, दाखिल कर देंगे। तो फरमाया उज़लिफ़तिल जन्नतु, कि जन्नत को क्या कर दिया जाएगा, जाहिर कर दिया जाएगा। कयामत के दिन एक तरफ जन्नत को भी लेकर आया जाएगा और एक तरफ जो है वो क्या किया जाएगा, जहन्नम को भी लेकर आया जाएगा। तो यहाँ पर जन्नत का जो है वो जिक्र है, और जन्नत करीब कर दी जाएगी नेक लोगों की, गैर बाई, दूर नहीं होगी। अब वो दूर नहीं होगी, जाहिर कैसे की जाएगी, इसका जो जो भी यानी कि मामला होगा, ये जो भी कैफियत होगी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। लेकिन ये कि जन्नत को भी जाहिर कर दिया जाएगा और जहन्नम को भी जाहिर कर दिया जाएगा। आगे फरमाया, ये जन्नत का वादा हर उस शख्स के लिए जो अव्वाब है और हफीज है। अव्वाब से कौन लोग मुराद हैं, अव्वाब किसे कहते हैं, कि जन्नत का वादा अल्लाह ने अबवाब से किया है, अव्वाब और हफीज से किया है। तो अव्वाब की तारीफ के अंदर बहुत सारे कौल हैं, मुफस्सिरीन ने अव्वाब जो है वो अलग अलग तारीफात की हैं, लेकिन सबका मिस्दाक जो है वो एक ही है। अव्वाब वो लोग जो अपने गुनाहों को याद करते हैं और अल्लाह से क्या करते हैं, तौबा करते हैं। इसी तरह अव्वाब वो लोग भी होते हैं जो हर मजलिस और हर नशिस्त में अपने गुनाहों से क्या करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। यानी कि वो जिस मकाम पर जिस जगह भी होते हैं तो वो अपने गुनाहों से क्या करते हैं, वो तौबा करते रहते हैं। और इसी के साथ साथ हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मजलिस से उठने के वक्त ये दुआ पढ़ ले, कि अगर किसी महफिल में बैठा है और उसमें उठने के बाद ये दुआ पढ़ ले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, जो दुआ हम अपनी मजलिस की अपनी क्लास के आखिर में पढ़ते हैं, ये वाली दुआ, तो उसको भी अव्वाब कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी इसके अंदर क्या करता है, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है। और अव्वाब वो लोग, वो शख्स भी होता है जो अपनी तन्हाई के अंदर क्या करता है, अल्लाह से डरता है और अपने गुनाह से क्या करता है, तौबा करता है। तो अव्वाब उन लोगों को कहते हैं। इसके बाद आया हफीज। हफीज किसे कहते हैं, हफीज हिफ्स, हिफ्स भी इसी से, हिफ्स कहते हैं ना याद करने वाले को, कुरान मजीद हिफ्स करने वाले को हाफिज कहते हैं। तो उसी से क्या है, हफीज। हफीज वो शख्स होता है जो अपने गुनाहों को याद रखे कि मैं कितने गुनाह करता हूँ, और फिर जो है उससे क्या करे, जब वो गुनाह उसे याद होंगे तो वो उससे क्या कर सकता है, तौबा भी कर सकता है। देखिए उस दिन मैंने एक बात बताई थी कि इंसान अपने गुनाहों को याद ना करे, मैंने कही थी उस दिन ये बात, उससे मुराद वो गुनाह है जिनके ऊपर वो क्या कर चुका है, तौबा कर चुका है। जिन गुनाहों से वो तौबा कर चुका है और उन गुनाहों को छोड़ चुका है, तो अब वो खुद भी अपने गुनाहों को याद ना करे और दूसरे लोग भी उस तौबा करने वाले को उन गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा ना करे जिनको वो छोड़ चुका है और जिनसे वो क्या कर चुका है, तौबा कर चुका है। और यहाँ हफीज से वो गुनाह मुराद हैं जो गुनाह इंसान ने किए हैं और कर रहा है,
لیکن ان گناہوں سے اس نے توبہ نہیں کی، لہٰذا اپنے وہ گناہ انسان جو اپنی زندگی میں یا روزمرہ کرتا ہے ان کو وہ یاد رکھے۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو یاد نہیں رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے ان پر وہ توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اواب سے وہ شخص مراد ہے جو اپنے گناہوں کی ہر مجلس اور ہر نشست میں، یہ تعریف یاد رکھ لیں، اواب ہر وہ شخص جو اپنی ہر مجلس اور ہر نشست میں جو ہے وہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے اور مجلس میں اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے۔ یہ دعا میں یاد ہونی چاہیے، اور یہ دعا جو ہے نا، ہم صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی کلاس کے آخر میں پڑھتے ہیں، ہمیں ہر جگہ، ہم کہیں بیٹھے ہیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں اس کے آخر میں بھی ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ ہم موبائل کے اوپر کسی سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک مجلس ہوتی ہے موبائل کے اوپر، جو ہم کسی سے رشتہ دار ہیں اور دوست احباب ہیں ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی مجلس کے آخر میں کفارے کی یہ دعا کہلاتی ہے، اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ آیا، من خشی الرحمن بالغیب، جو شخص ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے، یعنی اب جنتی لوگوں کی صفات آ رہی ہیں کہ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے بن دیکھے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے بتا دیا جہنم ہے، اب جہنم سے بچنے کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ گناہ ہوگا، اب نماز پڑھنے کی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ اگر مال ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یہ گناہ ہوگا، اب اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنا کہ اللہ نے فرما دیا کہ اس گناہ کا، یہ اس کام کا یہ عذاب ہوگا، یہ گناہ ہوگا، اب اس کام سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر وہ کام ہو گیا تو اس پر توبہ کر رہے ہیں۔ یہی ہے اللہ سے بن دیکھے ڈرنا، کیونکہ ہم نے عذاب کو دیکھا نہیں ہے، ہم بغیر دیکھے دعائیں کر رہے ہیں اور بغیر دیکھے جی دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم پڑھ رہے تھے کہ آگے یہ ہے بن دیکھے ڈرنا اللہ سے، اور آگے فرمایا وجاء بقلب منیب، اور وہ آیا رجوع کرنے والے دل کے ساتھ، یا لے کر آیا وہ رجوع کرنے والا دل، رجوع کرنا۔ اب قلب منیب کا کیا مطلب ہے؟ قلب منیب، قلب کہتے ہیں دل کو، اور منیب کسے کہتے ہیں، یا منیب کی کا مطلب کیا ہے؟ منیب ایک صفت ہے، ایک انسان کی ایک خوبی سمجھ لیں اسے، یہ خوبی کہ منیب وہ شخص ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ رب العزت کو اپنے سامنے جو ہے وہ کیا رکھے، حاضر سمجھے، جیسے کہ اللہ کا دھیان ہو اس کو، جسے ہم سمجھ لیں، اور وہ اللہ کا دھیان رکھتے ہوئے اس کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری ہو، عاجزی اور کیا ہو، انکساری ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نفسانی خواہشات سے بچے۔ نفسانی خواہشات کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں کی خواہشات۔ ایک تو دیکھیں نفسانی خواہشات وہ ہوتی ہیں جو ہماری اپنی چاہتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ گناہ نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ بھئی میں، ارے گھر میں کوئی جو ہے کوئی موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، میں اچھے کپڑے بناؤں، یہ بھی کیا ہے، ہماری خواہش ہے۔ یہ بھی ایک، کوئی چاہتا ہے میرا گھر بہت اچھا بن جائے، میں گھر کے اندر فلاں چیز کی سہولت رکھ لوں، کیا ہے، یہ بھی خواہش ہے، میری فلاں چیز میرے گھر میں آ جائے، کوئی بھی اس طرح کی، یہ ساری کی کیا ہے، یہ خواہشات ہیں ہماری۔ لیکن یہ جو ہے، یہ خواہشات وہ خواہشات نہیں ہیں جو گناہوں کے اوپر مبنی ہوں۔ تو نفسانی خواہشات کا عام طور سے جو لفظ آتا ہے نا، تو نفسانی خواہشات کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو عام طور سے اس سے مراد گناہ کی خواہشات ہوتی ہیں، کہ کوئی بھی ایسی خواہش کرنا، یا کوئی بھی ایسا تقاضا ہمارے دل کے اندر ہو کہ اس سے ہمارا دل تو خوش ہو رہا ہو، لیکن اس میں اللہ کی نافرمانی بھی پائی جا رہی ہو، گناہ ہو اس کے اندر، تو ایسی خواہشات کو نفسانی خواہشات کہا جاتا ہے عام طور سے۔ تو قلب منیب کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ سے رجوع کرنے والے ہوں، ان کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری ہوں، تو ایسے لوگوں، یہ صفات بھی جنتی لوگوں کی کیا ہیں، صفات ہیں۔ آگے فرمایا کہ ان ایسے جنتی لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا، ادخلوها بسلام،
داخل ہو جاؤ اس جنت میں کس کے ساتھ؟ سلامتی کے ساتھ. کہ اب دنیا کے اندر تو دیکھیں انسان کے لیے سلامتی نہیں ہے، کبھی کوئی پریشانی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہے، کبھی کسی کی طرف سے دکھ ہے، تکلیف ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کچھ ہے. لیکن جنت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ پاک فرمائیں گے ادخلوها بسلام، کہ سلامتی ہی سلامتی، کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے. اور آگے فرمایا ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا. کہ جس طرح جہنمی لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو ہے کبھی تم نہیں نکلو گے، اسی طرح جنتی لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس جنت سے تم کبھی نہیں نکلو گے، یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اور آگے فرمایا لہم ما یشاؤون، ان کے واسطے ہے، لہم ان کے لیے ہے، ما یشاؤون جو وہ چاہیں، فیہا اس جنت میں. کہ انسان کے لیے اللہ نے جنت میں ہر وہ چیز رکھی ہے جس کی وہ خواہش کرے گا، اور جس چیز کی وہ خواہش کرے گا وہ فوراً حاضر ہوگی، تیار ہوگی، اور اسے انتظار کی بھی زحمت نہیں کرنی پڑے گی. دنیا میں دیکھیں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی مال والا کیوں نہ ہو، کہ اس کو دنیا کی وہ جو چاہے اپنے مال سے کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. کتنے مال والے ہیں، مال ہونے کے باوجود اپنی دل کی ہر خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. اور اگر کسی چیز کی ہم خواہش کرتے ہیں اور مال سے اس کو جو ہے وہ حاصل بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے حاصل کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ وقت ہوتا ہے. ہمیں بازار بھی کسی چیز کو خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے، منگوانا پڑتا ہے، پکانا، کھانا ہو تو پکانا پڑتا ہے، پہننا ہو تو سینا پڑتا ہے، یعنی کہ اس میں وقت لگتا ہے. لیکن جنت کی صفت یہ ہے کہ جنت اللہ نے ایسی بنائی کہ کسی بھی چیز کا انتظار ہی نہیں ہوگا. وہاں پر لمحوں کے اندر جیسے ہی دل میں خواہش ہوگی ویسے ہی وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ موجود ہوگی. اس کے بعد آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ولدینا مزید، ولدینا اور ہمارے پاس، مزید اور بھی کچھ ہے، بہت کچھ ہے. اب یہاں پر اللہ نے یہ جملہ کیوں بیان فرمایا؟ کہ دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں، لہم ما یشاؤون، ایک تو اللہ نے جنت میں وہ چیزیں رکھی ہیں جو انسان چاہے گا، اور ایک وہ ہے جو انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ دوسری ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر. یہ حدیث مبارکہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے، ما لا عین رات، کہ وہ جنت اور جنت کی نعمتیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھیں، ولا سمع اذن، اور ایسی باتیں، ایسی چیزیں جس کو کبھی کسی کان نے نہیں سنا. اور آگے فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، اور ایسی نعمتیں جس کا تصور بھی کسی انسان کے دل کے اوپر نہیں گزرا. اب دیکھیے ہم اپنی زندگی میں اس کا جو ہے تجربہ کر سکتے ہیں، اور مشاہدہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ چیز بھی دنیا میں ہے. کوئی استعمال کی چیز کہہ لیں، کوئی مشینری کہہ لیں، کوئی کھانے کی چیز کہہ لیں، کوئی ڈش کہہ لیں، کوئی کپڑا کہہ لیں، کوئی اور جو ہے خوبصورت چیز کہہ لیں، گھر کا کوئی ڈیکوریشن پیس کہہ لیں. آپ جس چیز کو ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ چیز بھی ہے، تو اس چیز کی ہم تمنا کیسے کریں گے؟ ہم تمنا اس چیز کی کرتے ہیں، خواہش اس چیز کی کرتے ہیں، خریدتے اس چیز کو ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے. جس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تو اس کی ہم تمنا کیسے کریں گے؟ یا جس کو ہم سن لیتے ہیں کسی سے، یا کسی کے پاس ہم دیکھ لیتے ہیں، اس چیز کی تمنا کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جنت میں نعمتیں دو طرح کی ہوں گی. ایک وہ جس کو تم جانتے ہوگے اور تم پھر اس کی خواہش کرو گے. مثلا دنیا میں دیکھیں اللہ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں نا، وہ جنت کی نقل ہے. جتنے یہ ہم پھل کھاتے ہیں، تو کتنے پھلوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے. دنیا کے اندر ہم لباس پہنتے ہیں، یہ بھی جنت کی نقل ہے. دنیا میں ہم بستر استعمال کرتے ہیں، جنت کی نقل ہے. دنیا میں ہم چارپائی اور بیڈ استعمال کرتے ہیں، جنت کی نقل ہے. دنیا میں ہم تکیے استعمال کرتے ہیں، جنت کی نقل ہے. اسی طرح آپ چلتے چلے جائیں، دنیا میں ہم بناؤ سنگار کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ جنت کی نقل ہے. تو ان چیزوں کی جن کو تم جانتے ہو، ان کا تم جو ہے وہ خواہش کرو گے، تو یہ
جنت کی شان کے مطابق ملیں گی. ابھی تو دنیا کی ہے، دنیا جیسی نہیں ہوں گی جنت کی شان. لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. یہ قرآن کی آیت ہے، اور میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے بتائی وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. وہاں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جنت کی ایسی نعمتیں ہیں کہ تمہارے دلوں میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. جب انسان کے دل میں اس کا تصور نہیں آ سکتا تو انسان ان کی خواہش کیا کرے گا؟ انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چیز بھی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کی دوسری نعمت ہے، یہ جنت کی دوسری نعمت ہے. اور آگے وہی وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ ایسی نعمتیں جن کی طرف انسان کا خیال بھی نہیں جا سکتا، وہ ان کی خواہش بھی نہیں کرے گا، لہذا وہ نعمتیں ان کو میں خود دوں گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ نے جو رکھی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ رب العزت کی زیارت. یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو اب اللہ کی جو زیارت ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ اہل جنت کے لیے خوشخبری دے دی کہ تمہیں ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی، اور یہ کفار اور یہ مشرکین ان سے جو ہے وہ کیا رہیں گے؟ محروم رہیں گے. آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا. پڑھا دوں یا مشکل تو نہیں ہوگا بھائی؟ سب جی جو یاد کر رہے ہیں وہ بتائیں. اچھا تو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہی وَكَمْ أَهْلَكْنَا. جی جی ہاں، نماز کی تو ظاہر نیت کرنی پڑے گی. نماز سے مراد نہیں، جو عام کام ہوتے ہیں نا ہمارے، ان کے بارے میں کہہ رہی تھی. جیسے ہم کھانا بناتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی ہمیں ان کاموں میں بھی نیت کرنی چاہیے نا خیر کی، تو یہ کام بھی ثواب میں لکھے جاتے ہیں. پھر تھوڑا دوبارہ ذرا، مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی. اچھا دوبارہ بتائیں مجھے، وہ نا آواز نہیں آ رہی. اب میرے پاس نا یہ دونوں نام جو ہے نا امارہ کے نام سے آ رہے ہیں، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. اب تو وہی بنائیں گی ہوسٹ، اب میں نہیں بنا سکتی آپ کو. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بتائیں آپ کیا سوال کر رہی تھی. پتہ نہیں کون سوال کر رہا تھا. اچھا کیا کہہ رہی تھی؟ جی جیسے ہاں عیادت کرنا ہے کسی بیمار کی تو ہم اس میں نیت کر لیں کہ عیادت کرنا سنت ہے. کسی کی تعزیت کرنے جا رہے ہیں تو نیت کر لیں کہ تعزیت کرنا سنت ہے. جی میں نے یہ بتایا تھا کہ جیسے ہم صبح میں اٹھتے ہیں نا، صبح میں اٹھتے ہیں تو ہم اپنے جو بھی آج ہم جو بھی جتنے جائز کام کریں گے، جائز کام، کیونکہ ہم بیچ میں گڑبڑ بھی کر جاتے ہیں، ہم کمزور ہیں نا انسان. جتنے بھی ہم جائز کام کریں گے وہ سب یعنی کہ تیری رضامندی کے لیے کریں گے، تجھے راضی کرنے کے لیے کریں گے. تو یہ نیت
جو ہے وہ پھر ہمارے گھر کے کاموں کے لیے بھی جاتی ہے، عام کام کے لیے، کیونکہ دیکھیں ایک عورت ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری بنائی ہے، بچوں کی بھی بنائی ہے، شوہر کی بھی بنائی ہے، کام کاج کی بھی بنائی ہے، تو یہ سارے نا جائز کام کہلاتے ہیں۔ اب اس جائز کام کو ہم نے عبادت کیسے بنانا ہے؟ نیت کے ذریعے بنانا ہے ہم نے، تو یہ بات میں بتا رہی تھی۔ اب ایک حدیث ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خوشخبری کہہ لیں ایک عورت کے لیے، کہ جب ہم اگر کوئی عورت گھر کے اندر اپنی کسی چیز کو اٹھا کر رکھتی ہے، مثلا گھر میں کتنی چیزیں پھیلے پڑی ہوتی ہیں، کوئی برتن کہیں پھیلا ہوا ہے، کوئی چیز پھیلی ہوئی ہے، جیسے عام طور سے بچوں کے اسکول جانے کے بعد ہم اپنا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، چیزوں کو سمیٹتے ہیں اور ساری ڈسٹنگ بھی کرتے ہیں، تو اس کے لیے آتا ہے کہ جب ایک اپنے گھر کی ایک چیز کو اٹھا کر اس کے جو ہے وہ جیسے جگہ پر رکھ دی جائے، تو اس پر بھی اللہ پاک کیا کرتے ہیں، ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اب جیسے یہ عمل ہے، یہ آپ کو جی میں آپ کو باقاعدہ یہ حدیث بتا رہی ہوں، آپ کو حدیث کا مفہوم کر کے میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں اب دیکھیے یہ جو عمل ہے، ایسے اعمال جو ہے، ان اعمال کے لیے ہم صبح میں نیت کر لیں کہ اللہ ہم اپنے گھر کے جو بھی کام کریں گے تو اس میں کیا ہے، تیری رضا کے لیے کام کریں گے، تو ہمیں پھر جو ہے ہر کام کے کرنے میں جو ہے وہ نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اب ہم ایک تو ویسے ہی روٹی بناتے ہیں، ایک ہم جو ہے روٹی بنا لی ہم نے، کھا لی، کھلا دی، بات ختم۔ لیکن اگر ہم روٹی بنانے کے شروع میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں تیرے بندوں کی لیے روٹی بنا رہی ہوں، یا یہ نیت کر لیں کہ ہم جو ہے اس روٹی کو کھانے کو کھا کر جتنے لوگوں کو دین یعنی اعمال کی توفیق ملے گی، تو یہ ہے خیر کے کاموں میں مددگار ہونا۔ تو اس کے اندر جب ہم نیت کر لیتے ہیں تو ہمارے جو جائز کام ہے نا، یہ جائز کام بھی عبادت کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس میں بھی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سمجھاتی، ایک ہے جائز کام، ایک ہے فرض، ٹھیک ہے؟ تو فرض میں تو ہم نے نیت کرنی ہے، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے نیت کرنی ہے۔ جو سنت کام ہے، سنت کام جیسے میں نے آپ کو بتا دیے کہ کسی کی عادت ہے، تعزیت ہے، ٹھیک ہے، ان سنت کاموں کے اندر جو ہے ہم نے سنت کی نیت کرنی ہے کہ اللہ تیرے نبی کی یہ کیا ہے، سنت ہے، تو میں بھی یہ کام کر رہی ہوں، سنت سمجھ کر کر رہی ہوں، وہ بھی ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جائز کام۔ جائز کام وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے پر ہمیں کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو گناہ بھی نہیں ہوتا۔ ان کاموں کے اندر بھی اگر ہم خیر کی نیت کر لیں تو ان کاموں کے اندر بھی کیا مل جاتا ہے، ثواب مل جاتا ہے، اور اگر ہم ان کاموں کے اندر جو ہے نیت نہیں کرتے تو وہ کام ویسے پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے اوپر ثواب کوئی نہیں ملتا۔ اب معلوم نہیں میں اپنی بات سمجھا پائی ہوں آپ لوگوں کو یا نہیں۔ جی 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 ہر کام میں نیت نہیں ہو پاتی، جی بالکل، جی بالکل، یا اسی میں ہو جائے گا۔ البتہ جو نماز ہے نا، نماز، اس نماز کے لیے تو جب ہم مصلی پر جائیں گے جب ہم نے نیت کرنی ہوگی، کیونکہ جی نماز کے فرض عبادت ہے، اور وہ نماز ہمارے پر فرض بھی جبھی ہوتی ہے جب وقت شروع ہو جاتا ہے نماز کے لیے۔ مثلا ہم نے صبح میں کری، فجر کا وقت تو ہے، وہ اپنی نماز کے لیے، باقی نمازوں کے لیے وہ نیت نہیں ہو سکتی۔ فرض عبادت کی نیت ہم نے اس وقت کرنی ہوگی جب ہم وہ عبادت کر رہے ہوں گے۔ آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی۔ جی جی
جی جی جی بس ہم ظاہر ہے ماسیاں بھی رکھتے ہیں تو اپنی سہولتوں کے لیے رکھتے ہیں، باقی یہ ہے کہ ہاں عورت کا اپنے گھر کا کام کرنا جو ہے ایک فضیلت کی بات ہے، یہ بالکل فضیل جی بس صحیح ہے، بس اللہ پاک نیکیاں دلوا رہا ہے، نیکیوں کی نیت سے کر لیا کرے تو انسان کو پھر افسوس نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔